السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی برائی اور انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی خرابی کا ذکر کیا ہے. سود، جس کی لعنت کا اس انسانی معاشرے کے بہت سارے افراد شکار ہیں. سود مالی تعامل کی ایک ایسی شکل ہے کہ جس سے ہمیشہ سے معاشرے کے غریبوں اور ناداروں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے. ایک ایسی رسم ہے، مالی تعامل کی ایک ایسی شکل ہے کہ جس سے معاشرے کے مالدار اور سرمایہ دار غریبوں کا استحصال کرتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں عرب میں سود رائج تھا. سود میں پورا معاشرہ ڈوبا ہوا تھا، اور خصوصاً یہودی سودی نظام کو بڑھاوا دینے میں بڑا کردار ادا کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسلام جب آیا تو اسلام نے انسانوں پر ظلم کی جتنی شکلیں دنیا میں پائی جاتی تھی، ظلم کی ہر شکل پر ضرب لگائی، تو اسلام نے سود کو بھی ناجائز قرار دیتے ہوئے اس ظلم کا خاتمہ کیا. مکی زندگی میں چونکہ پورا زور عقیدے پر تھا، لوگوں کے عقائد کی اصلاح اور ایمان کی دعوت پر تھا، اس لیے مکی زندگی میں جس طرح بہت ساری برائیوں کو اسلام نے برداشت کیا، سود کو بھی برداشت کیا. مکی زندگی میں شراب پی جا رہی تھی، مکی زندگی میں غیر مسلم عورت سے نکاح جائز تھا، مکی زندگی میں سودی تعامل ہو رہا تھا. مکی زندگی میں اسلام نے برداشت کیا اس لیے کہ پورا زور جو ہے عقیدے پہ لگایا جا رہا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام برائیوں کی حرمت کا حکم دینے والی وحی نازل ہوتی رہی. شراب حرام کی گئی، کافر عورتوں سے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا، اور ویسے ہی سود کی حرمت کے سلسلے میں بھی آیتیں نازل ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ مخاطب تھے، آپ نے حجۃ الوداع کے تاریخی موقع پر ہمیشہ کے لیے سود کی حرمت کا اعلان عام کر دیا. آپ نے فرمایا الا وان ربا الجاہلیۃ موضوع تحت قدمی. آپ نے کہا لوگوں، جاہلیت کے تمام سودی معاملات کو میں زیر زمین دفن کر رہا ہوں، اور آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ سود کے سارے معاملات جو آج سے پہلے ہوئے ہیں آج ان کے ختم ہونے کا اور ختم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدام کرتے ہوئے سب سے پہلے سود کے خاتمے کا آغاز اپنے گھر سے کیا. آپ نے خطاب کر کے فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُوهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، کہ سب سے پہلی سودی رقم جسے میں کل عدم قرار دے رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ملنے والی سودی رقم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے اسلام لانے سے قبل بہت ساروں کو سود پہ رقم دے رکھی تھی، پیسہ دے رکھا تھا، اور انہیں سود میں کافی رقم ملنے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا اور اپنے چچا کو تلقین کی کہ جن کو آپ نے سود پہ پیسہ دے رکھا ہے
آپ کے لیے صرف اس قدر پیسہ لینا جائز ہے جس قدر کہ آپ نے ضرورت مندوں کو دیا ہے۔ سود کا ایک پیسہ لینا بھی آپ کے لیے حرام ہے، سود کی ایک پائی لینا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ کیا۔ سود ایک ایسی لعنت ہے اور ایک ایسی قباحت ہے کہ شریعت نے اس لعنت کی مذمت میں جو سخت اسلوب اپنایا ہے، شرک کے بعد کسی اور برائی کی مذمت کے لیے ویسا سخت اسلوب نہیں اپنایا ہے۔ آپ قرآن مجید کو بھی پڑھیے، حدیث رسول کو بھی پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ ایسی سخت مذمت کی گئی ہے، ایسے اسلوب میں، ایسے انداز میں، ایسے الفاظ میں کہ شرک کے بعد ایسا سخت اسلوب، ایسے سخت الفاظ اور ایسی سخت تنبیہ کسی اور برائی کے لیے نہیں کی گئی۔ چنانچہ جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو، تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تو جو بھی سودی رقم تمہارے پاس ہے، تمہیں ملنے والی ہے، اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم سودی کاروبار کو چھوڑنا نہیں چاہتے، سودی بزنس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، سودی لین دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، آخر یہ کتنی بڑی لعنت ہوگی کہ سودی لین دین کرنے کو، سودی معاملہ کرنے کو، سودی بزنس کرنے کو، سودی کاروبار کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 72 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه، آپ فرماتے ہیں کہ سود کے 72 سے زائد شعبے ہیں، سود کی 72 سے زائد سود کے شعبے ہیں، 72 سے زائد سود کے مراتب ہیں۔ ادناها ان ينكح الرجل امه، اور ان 72 شعبوں میں کم سے کم تر شعبہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ نعوذ باللہ، کون تصور کر سکتا ہے، کون سن سکتا ہے یہ جملہ، اور کسے کہنے کی جرت ہو سکتی ہے اس جملے کو؟ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سود کا معمولی سا شعبہ اور سود کا کم سے کم تر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی طرح مبغوض ہے جس طرح کہ کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر، سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر اور سودی معاملے کو لکھنے والے پر۔ دیکھیے کن کن لوگوں پہ آپ نے لعنت کی ہے۔ کھانے والا ملعون ہے، کھلانے والا ملعون ہے۔ کھانے والا اور کھلانے والا کون ہے؟ زید ہے۔ زید کسی مارواڑی کے پاس جا کے سود پہ رقم لیتا ہے، 10,000 لیا اور 2 مہینے بعد زید 12,000 واپس کر رہا ہے۔ زید کھلانے والا ہوا اور مارواڑی کھانے والا ہوا۔ وہ جو 10,000 دے کے 12,000 لے رہا تو 2,000 وہ جو کھا رہا ہے مزید، یہی سود ہے۔ تو زید کھلانے والا ہوا اور مارواڑی کھانے والا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں ملعون ہیں، دونوں پہ لعنت ہے، کھانے والے پہ بھی لعنت ہے، کھلانے والے پہ بھی لعنت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سودی معاملے میں کسی بھی قسم کا تعاون پیش کرنے والا، سودی معاملے میں کسی بھی قسم کا تعاون دینے والا، وہ بھی ملعون۔ آپ نے کہا 2 اشخاص سودی معاملہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی 2 اشخاص جا کے گواہ بنتے ہیں، وہ گواہ بھی ملعون ہے۔ کوئی شخص سودی معاملے کو اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے لکھتا ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ لکھنے میں ظاہر بات ہے کمپوزنگ بھی آ گئی، کوئی بیٹھ کے سودی معاملے کو کمپوز کرتا ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اسی بنیاد پر بینک کی نوکری شرعاً حرام ہے، بینک کی نوکری کرنا شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ سودی معاملے میں وہ تعاون کرنا ہے، سودی معاملے میں تعاون دینا ہے۔ جن بینکوں کا نظام سود کی بنیاد پر قائم ہے، ان بینکوں کی نوکری کسی بھی طرح سے جو ہے ہمارے لیے حرام ہے۔ اہل
नबवी में यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत से पहले पूरे मदनी मुआशरे को उन्होंने सूद की गिरफ्त में ले रखा था। मदीने में जो औस और खजरज के कबीले थे, यहूदी उन्हें सूद पे रकम दिया करते थे और खूब जो है उन्हें लूटा करते थे। कुरान मजीद ने इसीलिए मिन हैसुल कौम जो यहूदियों की मज़म्मत की है, जिन औसाफ की वजह से की है, उनमें से एक वस्फ ये भी कि ये बड़े सूदखोर है। सूरह माइदा पढ़िए 6 पारा, अल्लाह ताला कहता है सम्माऊन लिल-कज़िबि अक्कालून लिस-सुह्त, अक्कालून लिस-सुह्त कहता ये बड़े सूदखोर हैं। अरबी ज़बान में खाने वाले के लिए आकिल कहा जाता है, खाने वाला, और अगर अक्काल कहते हैं सीगा मुबालगा बहुत ज्यादा खाने वाला। कुरान कहता है सम्माऊन लिल-कज़िब अक्कालून लिस-सुह्त, ये यहूदी बड़े सूदखोर है। यहूदी न सिर्फ अहद नबवी में, अहद नबवी में वो सूदी निजाम को अपने हाथ में रखे हुए थे, इस वजह से मलून थे। और आज भी देखिए सुभान अल्लाह, आज भी पूरी दुनिया को इन यहूदियों ने सूदी निजाम में जकड़ के रखा है। सारे आलमी बैंक उनके हाथ में हैं तो थोड़ी तादाद में, मगर थोड़ी तादाद में रहने के बावजूद पूरी दुनिया को सूद की लानत में मुब्तला कर रखा है इन यहूदियों ने। इसीलिए कुरान मजीद ने मिन हैसुल कौम मज़म्मत बयान की है यहूदियों की, इसलिए कि पूरे के सारे अफराद इनके सूद में मुब्तला है। हालांकि सूद एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसी बुराई है कि जिसकी कबाहत खुद उनकी शरीयत में भी बयान की गई। तौरात ने सूद की मज़म्मत की है, इंजील ने सूद की मज़म्मत की है। तौरात और इंजील में भी सूद की मज़म्मत रहने के बावजूद अहकाम इलाही को पसे पुष्ट डालते हुए सूदी कारोबार को आगे बढ़ावा देने और सूदी कारोबार को तरक्की देने में ये यहूदी लगे हुए हैं। सूद के सिलसिले में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सूद से माल में बढ़ोतरी होती है, सूद से माल बढ़ता है। कुरान मजीद इस तस्वुर पे ज़र्ब लगाता, इस बात को कबूल नहीं करता। कुरान कहता है यमहकुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात, यमहकुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकों को बढ़ाता है। सूद को मिटाता है और सदकों को बढ़ाता है, सूद को घटाता है, सदकों को बढ़ाता है। क्या मतलब? बज़ाहिर देखने के लिए जो सूदखोर है उसके माल में इजाफा हो रहा, वो लोगों को 10,000 दे रहा है, उनसे 15,000 वापस ले रहा, लाख दे रहा और 1.5 लाख उनसे ले रहा, बज़ाहिर उसके माल में इजाफा हो रहा है, लेकिन हकीकत में उसका माल खैर और बरकत से महरूम है। इसलिए खैर और बरकत से जो माल महरूम रहता है, बज़ाहिर उसमें कितना इजाफा क्यों न नजर आए, वो माल बाइसे खैर और बरकत नहीं हो सकता उस शख्स के हक में भी और उस मुआशरे के हक में भी जिस मुआशरे में सूदी निजाम राइज हो। उसके मुकाबले में अल्लाह ताला सदक़े को बढ़ाता है। सदका करने वाला जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, बज़ाहिर उसकी जेब से 100 रुपए कम हो रहे हैं, उसकी जेब से 500 रुपए कम हो रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह ताला उसके माल में सदक़े की वजह से ऐसी बरकत देगा और ऐसा खैर उसे हासिल होगा कि माल खर्च करके भी उसे यूं जिंदगी में महसूस होगा कि उसके माल में बढ़ोतरी हो रही है और आमदनी के हैरत अंगेज तरीके और रास्ते अल्लाह ताला खोलेगा। तो इसलिए ये समझना गलत है कि सूद से माल बढ़ता है, माल में इजाफा होता है। यकीन नहीं आता तो अभी पिछले 2-4 सालों से दुनिया में जो माशी बहरान आया, जिस मुआशी बहरान से दुनिया दो चार हुई, सारी दुनिया जो जानती है, कितने आलमी बैंक बंद हो गए, कितनी सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई और दुनिया भर में हजारों नहीं लाखों की तादाद में नौजवानों की नौकरियां गई। हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नौजवानों की नौकरियां गई और कितने हजारों लोगों ने खुदकुशियां कर ली, कितनों की तिजारत ठप हो गई और सारी दुनिया ने एक जबान होके माना कि ये सारी की सारी लानत सूद की वजह से माशी बहरान आया, सूद की वजह से आलमी बैंक बंद हुए, सूद की वजह से कंपनियां नुकसान से दो चार हुई, सूद की वजह से नौजवानों की नौकरियां गई और सूद की लानत को सारी दुनिया ने एक जबान होकर तस्लीम किया। और फिर सारी दुनिया में हर जगह से इस्लामी निज़ाम मईशत का मुतालबा शुरू हुआ, हत्ता के बरतानिया के वजीर मालियात फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि निज़ाम मईशत के एतबार से बरतानिया इस्लाम के लिए बाबुल दाखिला साबित होगा। यानी उसने दावत दी कि मुसलमान आए यहाँ इस्लामी निज़ाम मईशत पर कायम बैंक खोले,
اس لیے کہ انہیں معلوم ہوا، انہیں اندازہ ہوا کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، اور سود کے لیے، سود اسلامی سوسائٹی، انسانی سوسائٹی کے لیے کتنا بڑا کینسر ہے، کتنا بڑا وبال ہے، اس کا انہیں اندازہ ہوا، احساس ہوا۔ تو اسی لیے سود بہت بڑی لعنت ہے۔ آپ اس کو افراد کو سامنے رکھ کر نہ دیکھیں، پوری کمیونٹی، پوری انسانی سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا ملک، پوری دنیا کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے تو سود بہت بڑی لعنت ہے اور ظلم کا بہت بڑا راستہ ہے۔ اسلام نے سود کی جو اتنی قباحت بیان کی ہے، سود کھانے والے کھلانے والے کو جو ملعون قرار دیا، سبب کیا ہے؟ چار بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے سود کی اس قدر سختی سے مذمت کی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سودی نظام یہ ضرورت مندوں کے اور غریبوں کے استحصال کی بدترین شکل ہے۔ معاشرے میں جو غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، وہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کی غمخواری کریں، ان کی ہمدردی کریں۔ لیکن سودی نظام میں ہوتا کیا ہے؟ سودی نظام کی سب سے بڑی لعنت انہی غریبوں پہ جو ہے برستی ہے۔ یہ غریب، سود خور، مالدار، سرمایہ دار غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، غمخواری، تمام طرح کے جذبات کا خون کرتے ہوئے، کچلتے ہوئے سود خور کو بس اپنا پیسہ عزیز ہوتا ہے، اپنا پیسہ عزیز ہوتا ہے۔ وہ بہر صورت اپنا پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے، سامنے والے کی مجبوری کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، سامنے والے کے غم کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، اسے بہر صورت اپنا پیسہ عزیز ہوتا ہے۔ وہ جائے گا، اس غریب کو گھر سے نکالے گا، اس کے سامان کو نکال پھینکے گا اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے گھر کو نیلام کرے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جذبہ رحمت و ہمدردی اس کے دل میں جاگے گا نہیں۔ غریبوں کے استحصال کی بدترین شکل ہے سود۔ اس لیے اسلام نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی کی تعلیم دیتے ہوئے سود کو اس قدر قابل لعنت قرار دیا ہے۔ سودی نظام کی ایک لعنت یہ بھی ہے، سودی نظام کو اس قدر جو ناپسند کیا گیا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس نظام کے تحت محنت کرنے والا اپنی محنت کا پھل کھانے سے محروم رہتا ہے، اور جبکہ جو محنت نہیں کرتا ہے وہ محنت کرنے والوں کے خون پسینے کو چوستا ہے۔ ایک کسان بیچارہ صبح سے شام تک گرمی میں تپتے ہوئے، خون پسینہ بہاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر محنت کرے گا، لیکن چونکہ اس نے سود پہ پیسہ دے رکھا ہے، جو بھی فصل آئے گی، جو بھی آمدنی آئے گی، یہ ساری کی ساری آمدنی اسے لے جا کر بھرنی پڑتی ہے مارواڑی کے پاس اور ان بینکوں میں جن سے کہ اس نے سودی رقم لے رکھی ہے۔ محنت کرنے والا اپنی محنت کی مزدوری اور اپنی محنت کے ثمرے اور محنت کے نتیجے سے محروم رہتا ہے۔ وہ محنت کر کے بھی اپنے محنت کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، اور اس کے مقابلے میں اس کی محنت کے نتیجے کو کون کھاتا ہے؟ وہ کھاتا ہے جو کہ محنت نہیں کرتا، وہ مارواڑی ہو، وہ بینک ہو، وہ فلاں ہو، وہ فلاں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نعوذ باللہ سود کی لعنت میں گرفتار ہو کر کتنے لوگ ہیں کہ ان کی ساری زندگیاں وقف ہو گئی، سود بھرتے بھرتے پوری زندگیاں ختم ہو گئی، ہمیشہ کا ٹینشن ان کو لاحق ہو گیا۔ 1 لاکھ لے لیا اور سود کی رقم پہنچ گئی 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ۔ صرف جو سودی رقم بھرتے بھرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، جو اصل 1 لاکھ کا رہتا ہے وہ جیسا کا ویسا باقی رہتا ہے۔ سود، نظام سود اور سود خوروں کے ملعون ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہوتا یہ ہے، سودی نظام کے تحت دولت معاشرے کے چند افراد کے پاس جمع ہو جاتی ہے، معاشرے کا ایک فرد یا معاشرے کے چند افراد کے پاس جمع ہو جاتی ہے، اور سارا کا سارا معاشرہ اس سے کنگال ہوتا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس نظریے کو پسند نہیں کرتا، اس تصرف کو پسند نہیں کرتا کہ دولت معاشرے کے کسی ایک طبقے کے پاس محدود ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح سودی نظام کی قباحت یہ بھی ہے کہ سودی نظام کے تحت جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوا جاتا ہے، جو مالدار ہے وہ مالدار سے مالدار تر ہوا جاتا ہے، جبکہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوا جاتا ہے۔ جہاں سودی نظام رائج ہوگا وہاں یہ غریب کے ترقی کرنے کے سارے راستے بند ہوں گے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک غریب کوئی بھی معاشرہ ہو وہاں کا مالی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ غریب سے غریب تر شخص بھی اگر وہ محنت کرے تو اس کے ابھرنے کے راستے کھلے رہنے چاہیے۔
اس کے ترقی کے راستے کھلے رہنے چاہیے، جبکہ سودی نظام کے تحت ہوتا یہ ہے کہ امیر سے امیر تر ہوا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ تمہارے جو مالدار ہیں انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے۔ مال کا نظام، مالی نظام معاشرے کا ایسا ہونا چاہیے، مال غریبوں کے ہاتھ میں بھی پہنچے، غریب بھی محنت کرے، اس کے ابھرنے کے راستے، اس کے ترقی کے راستے کھلے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں سود خور کا جو انجام ہوگا اس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری شریف میں کتاب التعمیر میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور آپ کو معلوم ہے پیغمبر کا خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہاں کے کچھ مناظر دکھائے، جنت کے کچھ مناظر، جنتیوں کی کچھ مناظر اور جہنمیوں کی کچھ مناظر دکھائے۔ ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ خون کا ایک تالاب ہے، خون کا ایک تالاب ہے، اور اس میں ایک شخص بڑی مشکل سے تیر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تیر رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو تالاب کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہیں۔ یہ تیرتا ہوا شخص بڑی مشکل سے تیرتے ہوئے خون کے اس تالاب کے کنارے جب پہنچتا ہے کہ وہ کسی طرح تالاب کے باہر نکلے، تو جو کنارے کھڑا ہوا شخص ہے وہ پتھر دے مارتا ہے اس پر، پتھر اس کے منہ میں آ کے لگتا ہے، اور پھر وہ اس تالاب کے درمیان میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس تالاب کے درمیان میں چلا جاتا ہے، اور پھر بڑی محنت سے، بڑی کوشش کرتے ہوئے اس خون کے تالاب سے نکلنے کے لیے وہ کنارے آتا ہے، پھر وہ کنارے کھڑا ہوا شخص پھر پتھر دے مارتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جا لگتا ہے، اور پھر وہ درمیان میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے جو تیر رہا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ محمد یہ سود خور ہے جو دنیا میں لوگوں کا خون پسینہ چوسا کرتا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جرم جیسا سزا ویسی، سود خور دنیا میں لوگوں کی محنت، لوگوں کے خون پسینے کو چوسا کرتا تھا، کل قیامت کے روز بھی اسے خون کے تالاب میں، پیپ کے تالاب میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو غرق کریں گے، ڈبوئیں گے۔ اور جس طرح سے وہ لوگوں کا سود بڑھتا رہتا ہے، لوگوں کو اپنی سودی رقم میں مبتلا کر کے رکھا تھا، لوگ سود ادا کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے مدت گزری سود بڑھ گیا، سود ادا کیا پھر مدت گزری سود بڑھ گیا، سود ادا کیا پھر مدت گزری سود بڑھ گیا۔ اسی طرح سے وہ جس قدر محنت کر کے کنارے آنا چاہے گا اسے پتھر سے مارا جائے گا، پھر وہ درمیان تالاب میں پہنچ جائے گا۔ جس قدر محنت کر کے کنارے آنا چاہے گا پتھر سے مارا جائے گا، پھر جو ہے وہی درمیان میں پہنچ جائے گا جہاں وہ تھا۔ جیسے کہ دنیا میں وہ لوگوں کو سود کے ذریعے سے ضائع کرتا تھا، 2 لاکھ رقم تھی، 1 لاکھ اصل تھی اور 2 لاکھ سود کے ساتھ ہوئی تھی، بیچارہ لا کے 1 لاکھ بندہ، پھر ایک مدت کچھ بن نہ سکا اور رقم پھر 2 لاکھ کو پہنچ گئی، پھر ایک مدت بعد کہیں سے 1 لاکھ کا انتظام کر کے لا کے بنا، اور پھر ایک مدت چھوڑ دیا، پھر وہ رقم جو ہے پھر 2 لاکھ ہی ہو گئی۔ تو جیسے اس نے سود کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کل قیامت کے روز اس کو ایسی ہی سزا دے گا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بڑی لعنت جس کی اس قدر مذمت شریعت میں بیان کی گئی ہے، آج نعوذ باللہ ہمارا معاشرے کے 90% افراد اس لعنت میں مبتلا ہے، اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ اچھے دیندار بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو بچا نہ پائے، اور لوگ ایسے بہانے بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہا گھر بننا تھا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے ہمیں سود لینا پڑا، ہاؤس لون لینا پڑا۔ آپ سے کس نے کہا کہ 70 لاکھ کا گھر بنے؟ آپ سے کس نے کہا کہ آپ 1 کروڑ کا گھر بنے؟ آپ کے پاس اپنا جو 10 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ میں بھی تو گھر بن سکتا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے معیار زندگی کو بڑھا دیا، اپنی ضروریات بڑھا لی، اور معیار زندگی کو بڑھا کر ہم اپنے معیار کو کم کرنا نہیں چاہتے، اور معیار زندگی کو بڑھا کر شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیو یاد رکھنا، سود سے بچنا اگر آپ چاہتے ہیں اس زمانے میں، ایک بنیادی چیز ضروری ہے، ہم اپنے اندر قناعت کی صفت پیدا کریں۔
ہم اپنے اندر قناعت کی صفت پیدا کریں۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جائز روزی ہمیں جتنی دی ہے ہم اپنے معیار زندگی کو وہیں تک محدود رکھیں۔ اگر ہم دن میں 3 وقت کھانے کی پوزیشن میں نہ ہو، نہ کھائیں، 2 وقت ہی کھائیں گے، مگر ہم انشاءاللہ کبھی سود نہیں لیں گے۔ یہ ضروری ہے ہم اپنے معیار زندگی کو بدلیں اور اپنے اندر قناعت پیدا کریں۔ اور دوسری چیز، سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے جو ازحد ضروری ہے، دوسری چیز وہ یہ ہے معاشرے میں قرض کو رواج دیا جائے۔ معاشرے میں نظام قرض کو رواج دیا جائے۔ جب تک معاشرے کے مالدار غریبوں کو قرض نہیں دیں گے اس وقت سودی نظام کا خاتمہ ناممکن ہے، اس وقت سودی نظام کا خاتمہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ قرآن مجید پڑھو، سورہ بقرہ کے اندر 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سود کے احکام اور مسائل ذکر کیے، سود کی قباحت بیان کی، سود کی آیتیں جیسے ہی ختم ہوتی ہیں، سود کی آیتوں کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے وہ قرض کے بارے میں، وہ قرض سے متعلق ہے۔ سود کے فوراً بعد قرض کی جو آیت لائی گئی ہے اس کی حکمت یہی ہے، قرآن مجید اپنے اسلوب سے گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ سود کو اس وقت تک ختم کرنا ناممکن ہے جب تک کہ معاشرے میں قرض کو رواج نہ دیا جائے اور معاشرے کے مالدار اپنا ہاتھ نہ کھولے اور معاشرے کے مالدار غریبوں کی جب تک مدد نہ کرے۔ یہ غریب جو بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے، اگر مالدار اس کو قرض نہ دے کہاں جائے گا وہ؟ کوئی غریب ہمارے پاس آیا، اس نے ہم سے قرض مانگا اور مال رہتے ہوئے بھی ہم نے نہیں دیا۔ وہ کسی اور مالدار کے پاس گیا، اس کے آگے جا کے اس نے ہاتھ پھیلایا، ہمیں قرض دے دو ہماری ضرورت ہے، اور اس نے بھی نہیں دیا۔ سارے مالداروں کے پاس ہاتھ پھیلا کے مایوس ہو گیا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کا تعاون نہیں کیا، اور نتیجے میں وہ جا کر کسی مارواڑی کے پاس قرض لیتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تنہا وہ گنہگار ہوگا؟ نہیں، یقیناً وہ مالدار بھی ذمہ دار ہوگا، وہ مالدار بھی گنہگار ہوگا جس کے پاس آگے اس نے ہاتھ پھیلایا تھا اور جس نے کہ مدد نہیں کی، وہ یقیناً اس کے سود لینے کی ذمہ داری اس پہ بھی آئی ہوگی۔ اس لیے یہ 2 باتیں اصل ضروری ہیں سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک تو معاشرے کے افراد کے اندر قناعت آئے۔ کیا ضروری ہے؟ اگر ہمارے پاس سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم ہر عید میں نئے کپڑے پہنیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر شادی میں نئے کپڑے پہنیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہمارا گھر 50 60 70 لاکھ کا ہو؟ رب العالمین نے ہمیں جس پوزیشن میں رکھا ہے ہم اس پہ قناعت کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، آرام کی نیند آئے گی، اور چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے تو سردی ہوگی۔ ہاں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس قدر مالی پوزیشن میں رکھا ہے، ہر شخص اپنی اپنی مالی استطاعت کے مطابق اپنے معیار زندگی کو بھی وہیں تک رکھے۔ ہم معیار زندگی کو بڑھا لیں اور کہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ عذر لنگ ہے جو ناقابل قبول ہے، اور اس کی بنیاد پر ہرگز ہم سود کو اپنے لیے نعوذ باللہ حلال نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سود کی یہ برائی، سود کا یہ مرض ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھے دیندار اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ سے عہد کرو، اللہ سے وعدہ کرو، جو لوگ بھی سودی نظام میں مبتلا ہیں اللہ سے توبہ کریں، صدق دل سے توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں، اللہ سے مدد مانگے۔ آپ اگر اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کوشش بھی کریں گے، آپ اپنے معیار زندگی کو کم کرتے ہوئے، اپنی ضروریات زندگی کو کم کرتے ہوئے، ضرور بضرور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ انشاءاللہ تعالی آپ سود کی اس لعنت سے بچ پائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سود جیسی اس عظیم لعنت سے خود بچیں اور معاشرے کے افراد اور سارے افراد کو جس قدر بچا سکتے ہوں رب العالمین ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے ہمارے جو مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، رب العالمین انہیں بھی توفیق عطا کرے کہ وہ غریبوں کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے انہیں قرض دینے کی رب العالمین انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔